سوال یہ تھا کہ طلاق کے بعد جو حلالہ کا ایک کنسیپٹ ہے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز ہے تو کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کی؟ بہت شکریہ آپ کا. جی ساحل صاحب، طلاق کے بعد حلالہ کا کانسیپٹ کن کنڈیشنز پہ جائز ہے یا ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں، ایک آدمی سے طلاق ہو گئی ہے عورت کو، اب اس آدمی سے آپ اگلی شادی جو آپ کی اس عورت ایز اے وومن آپ کی جو اگلی شادی ہونی ہے، اوکے، وہ اس کے لیے کوئی اور آدمی جس کی جیسے نارمل سرکمسٹینسز کے اندر آپ کی کسی اور آدمی سے شادی ہوتی ہے 99% آف دا ٹائم، بیکاز آپ دوبارہ سے اس بندے سے شادی کرنی ہوتی تو اسے طلاق کیوں لیتے؟ تو جب آپ دوسری شادی کر چکے ہوتے ہیں کسی اور آدمی سے، اس سے بھی طلاق ہو جائے تو آپ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتے ہیں. اس چیز کو زبردستی کرایا جائے، اس کو حلالہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ گناہ ہم نے خود شروع کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نیتن جب بھی اگر کوئی نیتن کی بات نہیں ہے بیٹا، بات سنے غور سے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے نیچرل کورس میں آپ زیادہ راکٹ سائنس بناؤں گا تو آپ لوگوں کو نہیں سمجھنا، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کمپلیکیشن ہے. ایک لڑکی کی آدمی سے طلاق ہوئی ہے اور اس کی اب اگلی بھی شادی کرنی ہے اس نے کہیں سے، اور اگر کسی اور آدمی سے اس نے شادی کر لی تو واپس اس سیکنڈ شادی کی طلاق کے نیچرل طلاق کے بعد اس کے بعد اب یہ آپشن ہوتی ہے کہ میں اپنے پہلے شوہر سے بھی شادی کر سکتی ہوں، ایون دو 90% آف دا ٹائم وہ نہیں کرتی کیونکہ اسے طلاق ہی وہ لیتی. مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں پاکستان میں پچھلی نسلوں نے، اور یہ پھر بات آئے گی نا مولویوں پہ، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک گیم بنا دی تھی کہ چونکہ یہ کنڈیشن ضروری ہے کہ عورت کسی اور آدمی سے شادی کرے گی اپنے پچھلے شوہر کے بعد اگلے شوہر سے، اور پھر واپس کوالیفائی کر سکتی ہے اپنا پہلا شوہر. تو اپنے پہلے شوہر والوں نے مولوی صاحب کو کسی طریقے سے کنوینس کیا، پتہ نہیں کیسے یہ کہانی شروع ہوئی ہوگی، سوچیں کہ ایک فیک شادی کرائی جائے اور پھر اس کے بعد واپس میں کوالیفائی کر لوں گا. جو بھی وسائل ہوں گے ان کے، پراپرٹی کے، بچے پیدا ہو گئے ہوں گے یا پھر پیار محبت ہو گیا ہوگا، آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہو سکتی ہے. اب عمومی عورت سے جب بھی کہو نا کہ بھئی اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی، تو آگے سے کہتی ہے مگر حلالہ تو حرام ہے. وہ ہمیں بھی پتہ ہے حلالہ حرام ہے، مگر حلالہ کے بغیر بھی پہلے شوہر سے شادی کرنا حرام ہے نا. تو اس لیے یہ بہت ہی ایک چھوٹی سی کھچڑی بنائی ہے پاکستان کے یہ مولویوں نے. اس لیے بہت سمپل سی بات ہے، آپ نے پہلے ایک آدمی نے طلاق لے لیا ہے تو شاباش، آپ اس کو اللہ حافظ کریں، کسی اور آدمی سے شادی کریں. بس پہلے آدمی کا نہ سوچیں دوبارہ. اور اگر آپ کی دوسری طلاق ہو گئی ہے، جو بھی 10 سال 50 سال 10 سال 6 مہینے جو بھی، تب کہیں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب میں پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہوں کہ نہیں. دوسرے والے شوہر سے تو پھر شادی نہیں کر سکتی آپ، کیونکہ اس سے تو ابھی طلاق ہوئی ہے. مگر ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ایسا کوئی 2 نمبر طریقے سے حلالہ کرانے کے ایک نیا لفظ نکالا ہے کہ جی کیونکہ حلال سے نکلتا ہے وہ حلالہ، کہ جو پہلا شوہر حلال تب ہوگا جب دوسرے شوہر سے شادی ہوگی. تو وہ ایک پوری ایک گرہ لگا دی ہوئی ہے اور ہر انسان کنفیوزڈ ہے اور ایسی کوئی بے برکتی پھیلائی ہوئی ہے. سو جب بھی میں نا ابھی کچھ کیسز ڈیل کر رہا ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، تو ادھر کیا کیا فتوے چلتے ہیں، ادھر کیا کیا لاز ہیں ان ممالک کے. تو ان کو پاکستانیوں سے میری بات چیت ہوتی ہے، تو جب بھی یہ والا کیس میرے سامنے آتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آپ پہلے شوہر سے دوبارہ تو شادی نہیں کر سکتی، تو کہتے ہیں مگر حلالہ تو حرام ہے. سو یہ ایک ایسی گرہ ہے جو نے خود لگائی ہوئی ہے. بہت سمپل سی بات ہے، once you divorce a man you cannot get married to the same man. sorry، کہانی ختم. آپ اگلی شادی کریں کوئی اور، جب اگلی شادی کریں گے اس کی ڈیورس ہوگی تب دیکھیں گے کہ پہلے شوہر کے ساتھ کیا کرنا ہے. اچھا ساحل صاحب، یہ جو اذا الشمس کورت ہے، اس کے راستے میں پھر کیا ڈسکلیمر دے دوں سر، یہ ڈسکلیمر دے دوں. جب آپ نے طلاق لینی ہو یا شادی کرنی ہو، حلالہ کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، جو بھی کرنا ہو، یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں. میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ بتایا ہے کہ یہ سوچ گندی کیسے کی گئی ہے ہماری نسلوں کی. ٹھیک ہے، یہ میں نے میرا کام تھا یہ بتانا کہ دماغ تباہ کیسے کرتے ہیں اور کون سے ادارے ہیں جو اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اور پوری طریقے سے کار فرما ہے. ٹھیک ہو گیا، کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں عثمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. میرا کوشچن ہے ساحل صاحب سے کہ میں چاہتا ہوں وہ نا ایک ہسٹوریکل چیز ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں دیوار گریا کیا ہے اور یہودی اس کو پکڑ کر جو ہے وہ روتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، دیوار گریا دیوار گریا تالمود کی ایجاد ہے سر. تورات میں ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہی
حضرت عزیر تک یہ معاملہ تھا. ایکچولی حضرت عزیر کے بعد بھی یہ معاملہ نہیں تھا. میرے پاس کچھ ثبوت ہیں کچھ ایسے ادوار کے جس میں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑا ریسنٹ انوینشن ہے ان کی. بہرحال بیسک کانسیپٹ کیا ہے, اس دیوار کے اس طرف ان کا ٹیمپل ہے, اور وہ ٹیمپل جو ہے وہ چونکہ ڈسٹروائے ہو چکا ہے, اصل میں نہیں ہے یہ جو دیواریں گری ہے اس کے اوپر تو ٹیمپل نہیں ہے ان کا. اوکے, آپ اگر مسجد اقصیٰ کو دیکھیں اور ٹیمپل ڈوم آف دا راک کو دیکھیں, ڈوم آف دا راک اور مسجد اقصیٰ, اور پھر آپ دیوار گریا کو دیکھیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ جو اصلی ٹیمپل ہے وہ نہ مسجد اقصیٰ کے نیچے ہے نہ وہ ڈوم آف دا راک کے نیچے ہے, وہ ان کے بیچ میں ایک ایلیویشن کے اوپر ہے, اور وہ ہونا بھی ضروری ہے. وہ گرین بڑا ابھرا ہوا ایک ایلیویٹڈ اسپاٹ ہے, وہ اصل میں وہ ہے. اس کی انفرا ریڈ کی تصویریں بھی ہیں میرے پاس, لائڈار بولتے ہیں, لائڈار کی تصویریں بھی ہیں ہمارے پاس. میرے پاس مطلب یہ نہیں کہ کسی نے مجھے بھیجی, انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹیمپل ادھر ہے اصل میں, نہ ادھر مسجد اقصیٰ کے نیچے ہے نہ ڈوم آف دا راک کے نیچے ہے. مگر آپ دیوار گریا کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیوار گریا بنی تھی کیونکہ ہیرلڈ کا ٹیمپل بننا تھا. ہیرلڈ رومن ایمپرر تھا, ہیرلڈ نے ٹیمپل بنانے کے لیے بڑا ایک کنسٹرکشن بیس بنائی تھی, اس نے کافی چیزیں گرا دی تھی, اور تب سے ہی ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیمپل ادھر تھا, اس کے گرنے کے رونے میں بس اس کے گرنے کا گریا کر رہے ہیں بس. جی, ایک اور کالر ہے, اصل میں نہیں ہے ادھر دیوار گریا, نہ ہی یہودیوں کے کوئی عقیدے میں ایسا کچھ ہے. السلام علیکم, ڈراپ ہو گیا کال. اچھا ساحل صاحب, یہ ویسے یہ جو جتنی بھی قیامت کی نشانیوں پہ تناخ جو ہے نا, تناخ وہ سمجھ لے, تناخ ایک کتاب کا نام ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو بولتے ہیں, اس کی ہیبریو میں سے تناخ بولتے ہیں. تناخ میں توریت, نویم اور خطویم کی 3 کتابیں ہیں, توریت کی 5 کتابیں ہیں, اس کو اصل میں تورا بولتے ہیں. تناخ ان ساری کتابوں کو مل کے بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو خطویم کی کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب میں دیوار گریا ہے. تو اگر کوئی پوچھے نا کہ ساحل میاں کہہ رہے توریت میں نہیں ہے, تو وہ توریت میں نہیں, تناخ میں ہے دیوار گریا, توریت میں نہیں ہے. توریت 5 کتابوں کا نام ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایز اے مسلم دیکھنا کیسے ہے ان سارے معاملے کو. دیوار گریا کے اوپر ویسے آپ کو بتا دوں بکس مل جائیں گی آپ کو, مگر آپ کو یہ جو میں جیوگرافی بتا رہا ہوں یہ مسلم اینگل سے بتا رہا ہوں, اور میں یہودیوں کے نام بھی بتا دوں گا آپ کو کسی دن پروگرام میں, جنہوں نے یہ والی بات کنفرم کر کے بتا دی بھی ہے کہ جی ہاں ٹیمپل کہیں اور ہے. اور سونے پہ سہاگا میرے پاس حدیث بھی ہے کہ جہاں پہ گی ہارن سپرنگ ہونی ہے وہیں پہ حضرت سلیمان کا ٹیمپل ہونا ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے اسام مار کے گی ہارن سپرنگز جو ہے نا وہ جاری کی تھی. سو جب ہمیں اس بات کا پتہ ہے تو پھر تو مسلمانوں کا اینگل زیادہ ضروری اور اسٹرانگ بن جاتا ہے. تو میں تو مسلمان ہوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کدھر ہے وہ چشمہ, اور یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہودی مانتے ہیں کہ چشمہ ٹیمپل کے اندر ہونا ضروری ہے. تو نہ مسجد اقصیٰ کے نیچے چشمہ ہے نہ ڈوم آف دا راک کے نیچے چشمہ ہے. ویئر از دا گی ہارن سپرنگ, یو ول فائنڈ آؤٹ ویئر دا ویلنگ وال از. ویلنگ وال کسی اور جگہ پہ ہے, وہ ہیرلڈ ٹیمپل کا وہ ہیرلڈ کا بنایا ہوا ٹیمپل ہے جس کے گرد ویلنگ وال ہے, وہ حضرت سلیمان کا ٹیمپل نہیں ہے. اوکے, سو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو آل, جو ویڈیو کو بار بار دیکھ کے ذرا سا سمجھ جائیں گے اینگل کیسے پکڑنا ہوتا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ یہ سوال کیا تھا اور کیسے میں نے کس کو کیا ہے. بہرحال توریت میں جینیسس, ایکسڈس, لیویٹیکس, نمبرز اور ڈیٹرانومی کی کتابیں ہیں, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کوئی ویلنگ وال ہمارے عقیدے میں نہیں ڈال سکتے ہیں, کیونکہ اگر ہم مانے بھی نا آمنت باللہ, جو اللہ اور اس کے رسول اور کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں, تو ان کتب میں و کتبی کے اندر جو توریت ہے وہ تناخ نہیں ہے, وہ توریت ہے. تناخ کے اندر خطویم بھی ہے, اور چلے خطویم میں زبور بھی ڈال دیتے ہیں, سامز ادھر ہی ہے, تو صرف سامز کی کتاب ڈالیں گے, اور باقی کی جتنی بھی خطویم ہے اور جتنی بھی نویم ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے نہ ہمارے سے, وہ اصل میں یہودیوں کی اپنی بنائی ہوئی ایک کلیکشن آف بکس ہے, ٹھیک ہے. جی کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فیصل بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے. جی میرا ساحل صاحب سے سوال ہے کہ شب معراج کے واقعہ کے اوپر روشنی ڈال دیں, اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم ٹریول کیا تھا, ٹائم ٹریول کے معاملے پہ بھی اگر وہ روشنی ڈال دیں.
نبی اسلام نے معراج پہ ٹائم ٹریول کیوں نہیں کیا؟ ایک اللہ سورہ اسراء کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ حافظ صاحب پڑھیں نا ذرا، سورہ اسراء سٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو اگر یہ آیاتنا نہ ہوتی، اس کا یہ کیا آیاتنا، یہ کیا نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں کہ بھائی عام سا واقعہ نہیں ہوا، یہ بہت بڑی نشانی ہے. یہاں پہ آیت کا مطلب اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے ایسا واقعہ کر کے دکھایا ہے جو تم عمومی طور پہ نہیں دیکھ سکتے ہو. ایک دوسرا وہ کیا نشانی اوپر دکھایا اللہ نے کہ وہ لیل، اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ رات کے ایک پہر میں مسجد اقصی سے آپ مسجد حرام جا کے دکھائیں. کوئی جا سکتا ہے؟ اور اگر ایک جا بھی سکتا ہوتا، فار ایگزامپل کوئی بہت ہی تیز فلائٹ پکڑ لی ہم نے، ٹھیک ہے، تو اگلا کیا واقعہ ہوا ہے مسجد اقصی سے اوپر کا، وہ معراج کا واقعہ ہوا ہے، وہ کر کے دکھائے کوئی، اور وہ سمجھ لے کر بھی لیتا ہو تو بھائی وہ ایک پہر میں کر کے دکھائے. وہ ایک پہر کا مطلب ہی یہاں پہ یہ ہو گیا کہ کانسیپٹ آف ٹائم از. آواز پیچھے سے بند کر دیں، گھوم گھوم کے آ رہی ہے یار. جی جاری رکھیں ہیں ساحل صاحب. وہ کچھ آڈیو کا ایشو تھا، وہ ویسے ہی دیا. جی تو ابھی میری طرف سے آڈیو کلیئر ہے آپ کی؟ جی بالکل آ رہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے میں بتا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ وقت رک گیا ہو، یہاں پہ وقت رکا اور واپس آیا، نہیں، وقت گزرا ہے اور پھر نبی اسلام واپس تشریف لائے. ٹھیک ہے، لیکن ساحل صاحب یہ جو پھر جو جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں، جس طریقے سے اس حوالے سے حدیث ملتی ہیں کہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے لوگوں کے بارے میں بھی اور دوزخ کے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا گیا. تو ابھی تو قیامت آنی ہے، تو یہ تو اس کے بعد کے قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کا ایک حیثیت نظر آئے گی نا، کہ اس وقت لوگ جنت کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں ہوں گے. تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ تو وقت سے آزاد ہے. نبی اسلام بھی وقت سے آزاد ہوئے نا معراج پہ جا کے. آپ سوچیں نا ذرا، نبی اسلام نے تو سورج گرہن کی نماز کے وقت ہی بتا دیا تھا، میں نے دیکھ لیا ہے کہ عمر بن لحیہ خزائی جو ہے اپنی آتے زمین سے اٹھا کے پیٹ میں واپس ڈال رہا ہے. کدھر؟ دوزخ کے اندر. نبی اسلام کو اس وقت دکھایا گیا نا، ایک نبی اسلام کے سامنے وہ نظارہ لایا گیا جب سورج گرہن ہو رہا تھا. پتہ ہے نا آپ کو اس حدیث کا؟ تو عمر بن لحیہ خزائی تو قبر میں بیٹھا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو آور ٹائم لائن. وہ دوزخ میں کیسے پہنچ گیا؟ نبی صاحب نے کیسے دیکھ لیا؟ پھر معراج کے اندر دوزخیوں کو نبی اسلام نے دیکھا، جنتیوں کو دیکھا، سزائیں ہوتی بھی دیکھی. دوزخیوں کو پوچھا، جبرائیل امین نے کتنی سزاؤں کا بتایا، کتنے لوگوں کا بتایا، بالکل بتایا. پھر جنتیوں کو دیکھا نبی اسلام نے. ہر طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے شروع میں بتا رہے ہیں. تو وہ کون لوگ تھے جن کو دیکھا؟ حافظ صاحب وہ انسان ہی تھے نا. وہ اصل میں بھی پیدا ہو کے مر کے دوزخ میں گئے ہوئے انسان تھے. تو وہ کیسے جنت میں چلے گئے؟ وہ ایسے جنت میں چلے گئے. جو کچھ بھی ہونا ہے، یہ وقت جو ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں اس وقت کی ہم مفلوج ہیں. ہم مفلوج ہیں اس وقت کے اندر. نبی اسلام کو وقت سے باہر لے کے جا کے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ دکھایا جو اینڈ میں ایسے ہونا ہے یہ سارا، اور واپس آ کے نبی اسلام نے ہمیں بتایا بھی. تو اس کو ٹائم ٹریول نہیں کہتے تو اور کس کو ٹائم ٹریول کہتے؟ کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں وحید بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا ساحل صاحب سے سوال ہے کہ 5 طاق راتیں ہیں، ان میں سے ان طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو کیسے تلاش کریں؟ بہت شکریہ. جی ساحل صاحب. سب سے آسان طریقے سر، آپ ہر رات کو قیام کریں اور ہر رات کو آپ یہی سوچیں کہ آج لیلۃ القدر ہے. بس اس سے 5 دن نہیں ہم سے محنت ہوتی. سوچیں تو صحیح. جی اچھا ساحل صاحب، ایک بات یہ کہ جس طریقے سے ابھی یہ سوال آیا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے اور اس میں کیسے تلاش کریں، پوری کی پوری صورت ہے قرآن میں لیلۃ القدر کے حوالے سے. تو یہ ہم تو بہت ہی عدم توازن کا شکار ہیں اس معاملے میں. پھر توازن کا تو غلط لفظ ہے سر. کم علمی، کج فہمی، سمجھے؟ عدم توازن نہیں، عدم موجودگی ہے، فراست. جی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس میں ایک آیت، ایک ایسی رات ہے کہ جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس واضح آیت، واضح اللہ تعالیٰ کا سارے احکامات ہی واضح ہیں. بالکل ایک صورت کے باوجود بھی
آج بھی ہم 5 طاق راتوں میں سے ایک طاق رات تلاش کرنے کی کوشش میں ادھر ادھر کیوں لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ سمجھ کیا آتی ہے؟ سائیکالوجی ہماری سر جو ہے نا وہ اس پن کے اندر، اسپن کا مطلب ہوتا ہے ایسی جیسے چکے پہ گھمائی گئی ہے کہ جس میں یہ والے معاملات اور یہ والی بیماریاں آسانی سے آپ ڈائگنوز کر سکیں گے. یہ سب سے پہلی بیماری کیا ہے کہ صرف ایک رات بتائیں، 5 راتوں کا کوئی ہمیں 5 دن محنت نہیں ہونی. سمجھ لیں لیلۃ القدر نہ ہوتی اور لیلۃ الشہر ہوتا. ٹھیک ہے، ایکچولی نہیں، میں نے گرامر غلط بولی ہے. اگر لیلۃ القدر نہ ہوتی اور پورا مہینہ ہوتا، ٹھیک ہے، شہر قدر ہوتا، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ تھا بھائی؟ نہیں، ہمیں 30 راتیں محنت کرنی پڑنی تھی. اب ہم نے 30 راتوں کو بھی مسئلہ بنا دینا تھا اگر 364 دنوں میں سے 30 دن میں محنت کے لیے کہا جاتا. ٹھیک ہے، حدیث یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے تقابلی جائزہ نبی علیہ السلام نے لیا اور کہا کہ ان کی عمریں اتنی تھیں اور اتنا انہوں نے اجر کمایا اور اتنی انہوں نے باتیں کی اور کیا کیا درجات ان کو ملے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہوتی، اب ہم کیسے اتنے ہزاروں سال کی وہ ریاستیں کریں، باتیں کریں، محنتیں کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعمال کریں. تو نبی اسلام نے کہا کہ اسی لیے اللہ نے تمہیں لیلۃ القدر عطا کی ہے جو پچھلی کسی امتوں کو نہیں. تمہاری ایک رات ہی 1000 مہینے جتنی ہو جانی. اور سوچیں کتنی عمر گزرتی ہے کہ اتنے سال میں ہر سال ایک لیلۃ القدر ملٹیپلائی بائی تھاؤزنڈز آف منتھس ایوری ایئر. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. کیوں؟ وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میڈم، میں نے پوچھنا تھا کہ غار ہیرا کی ہسٹری کیا ہے، اس میں کب